الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانوں عزیزوں، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مقدس کی مختصر سی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور ان آیات کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ آپ حضرات نے جیسا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے محترم اور اس جلسے کے صدر حضرت مولانا ذل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم رکھے، آپ نے سنا کہ ہمارے دین میں اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو کتنی اہمیت دی ہے، اور اس امت کے لیے کس قدر علم سے جوڑنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم چلائی۔ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے احسانات اور انعامات ہیں انسانوں پر، ان میں اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا انعام اس کا علم کی دولت ہے تو شاید بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ نبوت علم ہی کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ وحی کے ذریعے پیغمبر کے پاس آتا ہے، اور یہی ہے نبوت، اور پھر نبی معمول ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کی طرف سے علم جو اس پر نازل کیا گیا ہے اس علم کو وہ انسانوں تک پہنچائے۔ نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے؟ پیغام کو پہنچانا۔ پیغام کس کا؟ اللہ کا۔ اور پہنچانا کسے ہے؟
انسانوں کو پہنچانا ہے، انسانوں تک پہنچانا ہے، اور پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتخاب ہوا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی علم جو ہے وہ وحی کا علم ہے۔ وحی کے ذریعے جو علم آیا ہے وہ اشرف العلوم ہے، وہ سارے علموں میں سب سے زیادہ قیمتی علم ہے، اس لیے اس علم کا لانے والا سب سے قیمتی بندہ ہے اللہ پاک کا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ علم عبارت ہے دو چیزوں سے۔ علم جب دوسروں تک پہنچایا جائے گا تو اس کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی علم کو الفاظ سے تعبیر کرے اور الفاظ کے ذریعے دوسروں کو وہ علم منتقل کرے، سمجھائے، زبان سے علم کی تعلیم کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حروف کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس دوسرے طریقے کے لیے قلم کی ضرورت پیش آئے گی۔ دوسرے طریقے کے لیے قلم کی ضرورت پیش آئے گی۔ کتابت زبان سے نہیں کی جاتی ہے، کتابت اور تحریر صرف بول سے تیار نہیں ہوتی، اس کے لیے قلم کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا ذکر کیا پہلی وحی میں۔ علم کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے زبان سے بھی قائم کیا اور قلم سے بھی جوڑا۔ دونوں طرح سے علم حاصل ہوگا اور دونوں طریقے سے علم دوسروں تک منتقل کیا جائے گا۔ لیکن یہ قلم اور یہ زبان جو علم کا مخزن اور اس کی اشاعت کا ذریعہ ہے، اس کو اس میں رب سے جڑنا چاہیے۔ فقط علم جو علم تو کہلاتا ہے لیکن اس کا جوڑ اسم رب سے نہیں ہے، اسم رب سے الگ علم چل رہا ہے، تو وہ علم ہدایت نہیں پھیلا سکتا ہے۔ وہ علم ہونے کے باوجود بھی فساد کا ذریعہ بنے گا۔ جناب سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی ہے وہ دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ علماء محققین کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں جب آپ نبی بنائے گئے، اس کے قبل مکہ مکرمہ میں کل 18 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اتنا ہی بڑی آبادی، اتنا بڑا شہر، اور اس پورے شہر میں کل کتنے آدمی لکھے پڑھے تھے؟ 18 تھے۔ اس لیے ان کو امی کہا گیا، اس پوری قوم کو امیین کہا گیا۔ اتنی بڑی جماعت میں 18 آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل جہاد کیا اس جہالت کے خلاف، اس کو دور کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ نے سنا کہ کس کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بڑھائی، اور کوئی چانس اور کوئی موقع حضور نے جانے نہیں دیا
کہ علم کی گاڑی آپ نے آگے نہ بڑھائی ہو، لیکن جو آج کا دور ہے، جو آج کی دنیا ہے، اس آج کے دنیا میں لکھے پڑھے لوگ جاہلوں سے کم ہمارے ہاں تو ہیں۔ ہمارا جو ملک ہے، اس ملک میں جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے، ان پڑھ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، غلبہ ان کا ہے، لیکن دنیا کی اور آبادیوں میں ان کا تناسب، ان کا فیصد زیادہ ہے، تعلیم زیادہ ہے۔ وہاں یورپ کے ملکوں میں آپ مردم شماری کریں جو ان کا آنکڑا ہے، وہاں جاہل کتنے ملیں گے آپ کو؟ کہیں 2% ملیں گے اور کہیں بالکل نیل۔ وہاں تو تعلیم جبری ہے، ماں باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ بچے کو اپنے اسکول نہ بھیجیں، وہ بچے کو اپنے تعلیم سے محروم کریں۔ تو وہاں علم کی کمی نہیں ہے اور پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، اور بلکہ کہیے کہ ان کے پاس صرف لکھنے پڑھنے کا علم نہیں ہے، بلکہ علوم کے وہ موجد ہیں۔ بہت سارے علم جو پردے خفا میں تھے، جس کو دنیا جانتی نہیں تھی، وہ نئے نئے علوم کے موجد ہیں، اس کے انکشافات انہوں نے کیے۔ علم ہے لیکن ہدایت سے محروم ہے، کیونکہ علم کو اسم سے نہیں جوڑا۔ جو علم اسم رب سے نہ جٹے، وہ علم جہالت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ جاہل میں اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، اور علم والا اطاعت سے، کسی کی ماتحتی سے ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اور جاہل اگر کسی کی صحبت میں رہ جائے، صحیح الفکر اور سلیم الطبع کی صحبت اسے مل جائے تو وہ اطاعت کی بنیاد پر صحیح راستے پر آئے گا، اس کی بھی اصلاح ہوگی، اور وہ علم سے محروم ہونے کے باوجود علم کا فیض اسے ملے گا اور علم کا ثمرہ اسے ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جد و جہد کے باوجود بھی اکثریت ان پڑھ کی تھی، بڑی تعداد ان پڑھ کی تھی، لیکن ان ان پڑھ انسانوں کو بھی عقائد و جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور آپ کی اطاعت انہوں نے کی، اور اطاعت بھی ایسی اطاعت کی کہ دنیا کی تاریخ میں کسی قائد اور کسی رہنما کی اطاعت اس طرح نہیں کی گئی جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے صحابہ نے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ان کو سند ملی، وہ ملی کہ ان میں سے جو بھی جہاں ہوگا اسی کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اسی کے قدموں کے نیچے ہدایت ہے، انہی کی روش پر جو چلے گا وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ وہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان میں جو پڑھے لکھے ہیں انہی کی بات سند ہوگی، انہی کا قول سند ہوگا، انہی کا عمل سند ہوگا۔ جب تم میرے صحابہ کی اقتدا کرنا تو یہ جانچ لینا کہ ان میں یہ لکھا پڑا ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ کمال اور یہ سند جو بارگاہ نبوت سے عطا کی گئی، یہ کمال ان میں کہاں سے آیا تھا؟ یہ فیض تھا صحبت کا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ علم اگر اسم سے نہ جڑا ہوا ہو تو وہ علم خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک خاصہ ہے، علم کا بھی ایک خاصہ ہے۔ علم کی خاصیت ہے غرور، جیسے آگ کی خصوصیت ہے حرارت اور گرمی، آگ جہاں جائے گی حرارت کے ساتھ جائے گی، اس لیے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، چیز اپنے لوازم کے ساتھ چلتی، خصوصیات کے ساتھ چلتی۔ پانی ہو تو اس میں ٹھنڈک اور برودت اس کا مزاج، اس لیے علم کی بھی خاصیت ہے، اور وہ خاصیت کیا ہے؟ غرور، کبر۔ علم والا مغرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اسے یہ احساس پریشان کرتا ہے میں تو جانتا ہوں، میرے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے، یہ تو الف کے معنی لش نہیں جانتا، اور میں تو ماشاءاللہ بقرات سقراط سے کبھی کم نہیں رہا، اور اب تو ان کا بھی باپ بن گیا پڑھ کر۔ علم کے ساتھ کبر ہوتا ہے، اور جو علم اس میں رب کے ساتھ ہوگا اس میں کاٹ ہے اس کی، وہی اس کا علاج ہے۔ اس میں رب سے کٹے گا تو وہ علم ہونے کے باوجود بھی اس کو راہ حق کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کہنے والے نے کہا علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، جس علم سے حق کا راستہ نہ ملے، اللہ کی طرف رہنمائی نہ ہو، تو وہ علم جہالت ہے۔ جہالت میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جاہل اپنے کو جاہل سمجھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم تو نادان ہیں، ہمیں تو علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، کیا حکم ہے، کیا لکھا ہے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ہم کو ان کی بات ماننا چاہیے۔ لیکن یہ ہرگز اطاعت کا جذبہ اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا، اس لیے کہ اس میں تو احساس ہے میں جانتا ہوں، اور پھر جب اس میں انکسار نہیں ہوگا، تواضع نہیں ہوگی، علم کے باوجود اپنے کو بے علم نہیں سمجھے گا، تو یہ علم کامیاب علم نہیں ہے، یہ علم نبیوں والا علم نہیں ہے، یہ وہ علم نہیں ہے کہ جس علم کے لیے اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمور کیے گئے، اور انبیاء جس کے لیے معمور کیے گئے۔ یہ علم فساد کا ذریعہ ہوگا۔ آج دنیا کا نقشہ دیکھو کیا ہے، دنیا کے اندر جتنا بڑا بڑا فساد ہے اس کا ریموٹ علم والوں کے ہاتھ میں ہے، جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان کے پاس ہے جو لکھے پڑے ہیں، جو ایڈوانس ہیں، جو آج دنیا میں سب سے زیادہ علم والے کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، لیکن اس میں رب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو علم نبوت کا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں خصوصیات بھی نبوت کی آئیں گی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر انکسار، تواضع، عاجزی، کمالات سے لبریز ہیں۔ اللہ نے جتنے کمالات ان کو دیے اتنے کمالات دوسروں کو نہیں دیے، لیکن اس کے باوجود ان کا اپنے بارے میں احساس کیا ہے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ اے اللہ، جو عرفان، جو معرفت چاہیے تھی اس کا حق ادا مجھ سے نہیں ہو سکا۔ بتاؤ، ان سے زیادہ صاحب معرفت اور ان سے زیادہ عرفان کسے حاصل ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے قصور کا، اپنی کوتاہی کا اور اپنی کمی کا
احساس رکھتے ہیں، یہ ہے علم نبوت، یہ وحی کا علم ہے۔ وحی کا علم اور نبوت کا علم اپنے ساتھ انکسار، عاجزی، تواضع لاتا ہے، اور جو علم وحی کا نہیں ہے، جو علم اس میں رب سے خالی ہے، جو علم نبوت کا نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ کبر کا طوفان لاتا ہے، گھمنڈ کا سیلاب لاتا ہے۔ وہ بہت سر اٹھا کر اور بڑی ہیکڑی کے ساتھ اور اپنی ہمادانی کے دعوے کے بغیر وہ چین و سکون سے ایک لمحہ لے ہی نہیں سکتا، اس میں سے سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ جرم تھا جس جرم کی سزا میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا۔ شیطان بے علم نہیں تھا، لیکن اس میں جو سب سے خطرناک چیز تھی، جو علم کو بھی بے نفع بنا دیتی، اور جو چیز علم کے باوجود بھی انسان کو اس کے فوائد سے اور اس کے فیض سے محروم کر دیتی ہے، وہ ہے کبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا۔ بھلا بغیر ہمارے دماغ میں آئے ہوئے کوئی فلسفہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ آپ ہی کا حکم صحیح، لیکن اس حکم کو سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے کہ یہ معقول ہے کہ غیر معقول ہے، قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ بھلا بتائیے، آج کا بچہ میرے نظر کے سامنے پیدا کیا گیا، ابھی نہ کچھ پڑھا نہ کوئی عبادت کی، کسی بھی لحاظ سے تو یہ مجھ سے زیادہ نہیں ہے، نہ عمر میں مجھ سے زیادہ، نہ علم میں مجھ سے زیادہ، نہ عمل میں مجھ سے زیادہ، اور آپ کا حکم ہے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ آپ کا ہی حکم ہے، صحیح ہے، لیکن یہ حکم ماننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ کسی علم کی بارگاہ میں یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ ایک بڑے کو چھوٹے کے سامنے جھکایا جائے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر بڑائی ہے، میں عمر میں بڑا ہوں ان سے پہلے پیدا ہوا، یہ تو میری نظروں کے سامنے بنائے گئے، اور عبادت بھی ابھی نہیں کی ہے، ابھی تو اٹھ کھڑے نہیں ہوئے اپنے قدموں پر، اور میں نے تو جنت میں مدرسہ چلایا اور فرشتوں کو پڑھا کے کتنا قابل بنا دیا، تو میں تو ہزاروں ہزار شاگردوں کا استاد ہوں، صرف عالم نہیں بلکہ استاذ العلماء، معلم الملکوت ہوں۔ علم میں اس سے زیادہ، عمل میں اس سے زیادہ، عمر میں اس سے زیادہ، تو بڑائی کے جتنے جہت اور پہلو ہو سکتے تھے وہ سارے تو میرے اندر ہے، تو حکم دینا چاہیے تھا کہ یہ میرے سامنے جھکے، اور آپ نے حکم کیا دیا کہ میں جھکوں ان کے سامنے۔ دیکھو شیطان کے علم نے غرور کی طرف، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اور شیطان جھکا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ما منعک یا ابلیس ان تسجد اذ امرتک، میں نے جب حکم دیا پھر تو کیوں جھکنے سے رکا؟ تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ، ایک گھٹیا کو کے سامنے ایک بڑھیا کو آپ جھکا رہے ہیں، ایک اسفل اور کمتر کے سامنے ایک اعلیٰ اور اونچے کو جھکا رہے ہیں، ایک بے علم کے سامنے علم والے کو جھکنے کے لیے آپ چاہتے ہیں، ایک سن رسیدہ کو ایک نوعمر کے سامنے جھکنے کے لیے کہتے ہیں، ایک ایسے ان مخلوق کو جس کے پاس کوئی نیک اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، آپ ایسے کو جھکنے کے لیے کہتے ہیں جس کے پاس اعمال کا ذخیرہ اور عبادات اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ زمین و آسمان میں 4 انگل زمین آپ نہیں دکھا سکتے، جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، ہزاروں برس کے عبادت گزار کو آج کی جس کی ناف نہیں سوکھی اس کے سامنے آپ جھکا رہے ہیں۔ اور ذات اور نسل کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو میں اس کے مقابلے میں اعلیٰ ہوں، اس کو تو مٹی سے بنایا آپ نے، میرے سامنے میں نے تو دیکھا ہے اس کو بناتے ہوئے، اور آپ نے مجھے بنایا ہے، خود بتایا ہے کہ آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار
وَخَلَقْتُهُ مِن طِين، مجھے آگ سے بنایا آپ نے تو میری ذات اعلیٰ ہے۔ آگ کی خصوصیات اور مٹی کی خصوصیات، مٹی میں اسفلیت ہے اور آگ میں علویت ہے۔ آگ کا معمولی ذرہ بھی ہو تو اس کا سر نیچے نہیں ملے گا آپ کو، آپ ماچس کی تیلی بھی سلگائیں تو سر اس کا اوپر، اور مٹی کا تودا بھی ہو، بڑا سا ڈھیلا بھی ہو، اور آپ زور لگا کے بھی اوپر پھینکو تو کدھر آئے گا؟ نیچے۔ بتائیے ایک پست ذات کو ایک اعلیٰ ذات کے سامنے آپ کا حکم ہے کہ اس پست کو اعلیٰ سجدہ کر دے؟ یہ گندی مخلوق ہے، میں صاف ستھری مخلوق، میری خاصیت ہے روشنی، میرے اندر پلیدی دور کرنے اور گندگی دور کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ تو پلید کرنے والی مخلوق ہے۔ صاف ستھری چیز کو مٹی میں لگاؤ تو گندی ہو جائے گی، پلید ہو جائے گی، اور گندگی کو آگ میں ڈالو تو وہ اس کو پاک کر دے، طہارت دے دے۔ گوبر ہے، گوبر نجس، اگر اس کو آپ پیسٹ بنا سمجھ کر کے اور ذرا سا برش سے منہ صاف کرنا شروع کر دیجئے، منہ دھلنے لگیے، یہ کیا گوبر پیسٹ ہے؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ لیکن اسی گوبر کو آپ نے آگ میں ڈال دیا، اوپلا بنا کر، گوئٹھا بنا کر، اب یہ آگ نے کیا کیا؟ اس کو طہارت دے دی، جلا کر راکھ بنا دیا۔ اب اسی گوبر کی راکھ سے اب دانت صاف کرو، فقہائے کرام بھی کہتے ہیں جائز ہے، منع نہیں ہے، پاک ہو گیا۔ مطلب بتائیے میری ذات پاک، ہم پلیدی کو پاک کرنے والے، ہم ناپاکی کو پاکی دینے والے، اور یہ اپنی ذات اور نسل سے بھی پست اور پلید ہے۔ صاف ستھرے کپڑے کو ذرا آپ زمین پر 2-4 بار لگاؤ تو کتنا اچھا ہو جائے گا، پلیدی آ جائے گی، گندگی اس کے اندر آ جائے گی۔ تو ذات اور نسل کے لحاظ سے بھی یہ گھٹ گیا، ہر لحاظ سے میں بڑھیا ہوں، تو آپ ہی نے حکم دیا۔ لیکن ایسے آرڈر دیتا ہے آدمی، کوئی آرڈر دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے، اللہ آپ ہی کا حکم ہے میں مانتا ہوں، لیکن آپ کا بھی حکم غلط ہوگا تو میرے پاس وہ علم ہے کہ میں اپنے علم سے پرکھ لوں گا پہلے کہ یہ آرڈر چلنے کے لائق ہے کہ نہیں چلنے کے لائق ہے۔ اب میں اس معیار پر پہنچ چکا ہوں علم کے کہ آپ کا یہ آرڈر غلط ہے، آپ اپنا حکم واپس لیجئے۔ کھل گیا یہ جو اندر چھپا ہوا تھا کبر، ہزاروں سال سے عبادت، ریاضت اور سر جھکا کر کے سجدے میں ہے، وہ ساری مکاری تھی، وہ سارا پڑھانا لکھانا اور جنت کا مدرسہ، یہ سب ریا، یہ سب کبر، یہ علم کا ڈھکوسلا تھا۔ جو اصل ہدایت کی چیز تھی وہ تواضع، علم کے ساتھ عاجزی نہ ہو تو یہ علم شیطانی ہے، رحمانی نہیں ہے۔ اس لیے جو علم اس میں رب سے کٹا ہوا ہے، آج بھی دنیا میں شیطانوں نے وہی ہیڈ کوارٹر اپنا بنا رکھا ہے، وہ سب شیطانی علم ہے، فساد برپا کرے گا۔ اس لیے علم والا جتنا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، جاہل اتنا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے علم والے کی پکڑ زیادہ ہے نا۔ کہا گیا ہے ذلت العالم ذلت العالم، ایک علم والے کی لغزش اور چوک وہ صرف اس کو نہیں لے ڈوبے گی، وہ تو پورے عالم کا بیڑا غرق کرے گی۔ اس لیے کہ یہ جائے گا تو اکیلے تھوڑی جائے گا، ہزار اس کے ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے علم پر اعتماد کرنے والے ہیں، تو یہ اس کا بیڑا صرف تنہا غرق نہیں ہوگا، یہ جائے گا قافلے کو لے کر جائے گا، اور یہ جائے گا تنہا جائے گا۔ کوئی جاہل کو اپنا پیشوا مقتدی بنانا چاہتا ہے، جاہل کو جاہل بھی اپنا پیشوا مقتدی نہیں بنانا چاہتا، اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ دو جاہل لڑیں گے، اگر ایک کہے کہ دیکھ میں بتا رہا ہوں تو مانو، کہتے کیا بتا رہا ہے، تو کچھ پڑھا لکھا ہے کیا، تو جیسے جتنے پانی میں تو ہے اتنے میں میں ہوں، وہ کوئی ایک بھی اس کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے علم والوں کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ علم بلا شبہ کمال ہے،
لیکن یاد رکھو وہ علم کہ جس سے ہدایت حاصل نہ ہو وہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کا فساد اور اس کی گمراہی کو ہر ایک محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے اس کو ہر ایک محسوس، اور جاہل ذرا سے ڈنڈی مارے فوراً گرفت میں آ جائے گا، دوسرے جاہل بھی ہاتھ پکڑ لیں گے، ارے یہ کیا کر رہا ہے تو مسلمان ہے، تو یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو گمراہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر علم کے ساتھ اگر چل رہا ہے، علم کو ہتھ کنڈا بنا رہا ہے اور ذریعہ بنا رہا ہے شر و فساد کا، اس کو ہر ایک نہیں پکڑے گا، اسے محسوس نہیں کرے گا۔ سے اتنی چالاکی سے اور ایسے سازشی انداز سے فساد پیدا کرے گا کہ اس کو لوگ امن کا نام دیں، اس کا نام امن ہوگا، حالانکہ وہ حقیقت اور اندر کے لحاظ سے سب سے بڑا فساد۔ آج دنیا کے اندر کیا ہے، آج معصوموں پر بم گرتا ہے تو اس سے امن پھیلتا ہے۔ ایک طبقہ ہے علم والوں کا جو دنیا میں عمل بحال کر رہا ہے، کس سے؟ معصوموں کی جان لے کر اور عصمتوں کو لوٹ کر، مظلوم انسانوں کو بے آبرو کر کے، ان کو گھر بدل کر کے وہ کیا ہے، بم پھیلا رہا ہے۔ اور آپ اگر اللہ اللہ بھی کر رہے ہو، تسبیح بھی پڑھ رہے ہو، تو کیا ہے، یہ اگرواد ہے، یہ بدامنی پھیلا رہا ہے، یہ خطرہ ہے۔ یہ کام جاہل نہیں کر سکتا ہے، بے علم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وقت کا وہ فتنہ ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اسے محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کا صحیح فہم اور علم کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا، اس کے فیض سے فائدہ اٹھانا، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو دیکھو کہ اس کا رشتہ نبوت سے اور ان کے صحبت یافتہ سے اور ان کے فیض یافتہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں جڑا ہوا ہے تو اسی کا نام خودرائی ہے، اسی کا نام گمراہی ہے۔ علم ہے اور گمراہ ہے، علم ہے اور فساد مچا رہا ہے۔ آج یہ امت دو طبقوں میں، دو چکی کے پارٹ میں بیچ میں پریشان حال ہے۔ ایک طرف تو جہالت کی بہت گھنے سائے ہیں جہالت کے، اور دوسری طرف ایک عالمانہ پلان و سازش ہے اس امت کو صحیح راستے سے اور متوارث ڈگر سے، اور جس کا تسلسل نبوت کے دور سے قائم ہے اس امت کے درمیان، ہر طبقے میں رہا، اس جادہ مستقیم سے، اس صحیح راہ سے اس کو ہٹانے کی کارروائی بے علم لوگ نہیں کر سکتے، علم والے کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے علم کے ساتھ فہم پر زور دیا ہے، فہم پر زور دیا ہے۔ قرآن پاک کو دیکھو، صرف یہ نہیں پڑھو، نہیں، اس میں غور کرو، تدبر حاصل کرو، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو اور سمجھ والوں کو ابھارا ہے کہ صرف حروف شناسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف الفاظ کے پیچھے دوڑنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حروف پہچان کر اور الفاظ و عبارت کے سہارے سے اپنے معنی کو اور اپنے ذہن کو اور اپنی مخصوص ذہنیت کو سہارا دے کر اس میں ٹھوس کر چالو کرنا، اور الفاظ تو صحیح ہے لیکن اس کے معنی شیطانی ہے، اس میں اپنا پیغام اور اپنی ذہنیت کو اس میں اس نے لگا رکھا ہے۔ اور یاد رکھو، باطل کی پہلی سازش اور پہلی کامیابی اس میں ہوتی ہے کہ وہ الفاظ نہیں بدلتا، الفاظ بالکل صحیح ہیں لیکن اس کی جو مراد ہے، اس کا جو معنی ہے، اور اس کا جو متوارث اور مسلسل امت کا تعامل ہے زمانے رسالت سے، دور صحابہ سے اور تابعین کے زمانے سے، جو تسلسل اس کے مفہوم کا ہے، اس مفہوم سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔
اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب انتشار پیدا ہوا تو قرآن کا سہارا لیا گیا، اور کتنا واضح سہارا لیا، ان الحکم الا للہ، نیزوں پر قرآن ہے اور کہا جا رہا ہے حکم اللہ کا ماننا ہے آپ کو بھی۔ کیوں آپ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ آپ مسلمان نہیں، آپ اس کتاب کو نہیں مانتے۔ اس کتاب کو جب ایک فریق پیش کر رہا ہے اسے حکم مان لو، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے آ کر انہی کے فوج کے لوگ، انہی کے گروپ کے لوگ کہنے لگے آپ اللہ کے کلام پر کیوں نہیں تیار ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے حکم پر تیار ہونے کا حکم قرآن میں موجود ہے، کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ان الحکم الا للہ؟ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ تو اس پر آپ کیوں نہیں آمادگی ظاہر کرتے؟ اس سے اور زیادہ واضح صلح کے لیے کون سا راستہ ہوگا؟ آپ بھی اس پر آ جائیے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تار گئے کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں لیکن اس کے پیچھے سازش ہے، اس قرآن کی آیت کے ذریعے ہم کو شکار بنایا جا رہا ہے، ہماری قوت کو توڑا جا رہا ہے۔ فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلمہ تو برحق ہے لیکن جو معنی یہاں اور مراد لیا جا رہا ہے، اس سے جو کام لیا جا رہا ہے اور جس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ باطل ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں اور ہر باطل میں ضروری نہیں ہے کہ کلمے کا انکار کر جائے، الفاظ کو بدل دے، عبارتوں کو بدل دے، نہیں، اس کی معنویت کو خراب کر دینا یہ سب سے بنیادی بگاڑ ہے، اور یہ وہ بگاڑ ہے کہ اس کو ایک عام آدمی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے فہم کو، فہم جانتے ہیں، فہم سوجھ بوجھ، اس کو کہیں کہیں فہم کے لفظ سے تعبیر کیا اور کہیں کہیں اللہ نے اس کو فقہ کے لفظ سے تعبیر کیا۔ جگہ جگہ قرآن میں مذمت کی ہے، قوم لا یفقہون، یہ قوم فقہ سے نابلد ہے، اس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، یہ لفظ کے پیچھے، عبارت کے پیچھے دوڑی چلی جا رہی ہے، یہ گہرائی تک اور معنویت تک اور بات کی تہ تک پہنچی نہیں۔ اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو تہ میں اترنے کی کوشش کرنا چاہیے، گہرائی میں آنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی ہے، خصوصیت کے ساتھ پیغمبروں میں بھی فہم اور تدبر کے اور تفقہ کے تفاوت کو بتایا کہ یہ درجہ سب کو برابر برابر نہیں ملا ہے۔ فہم اور سوجھ بوجھ یہ ایک خدا داد چیز ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی کورس ہے، ایک ہی نصاب ہے، ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی استعداد اور صلاحیت اور قابلیت پیدا نہیں ہوئی، اسی کتاب کو، اسی نصاب کو دوسرے نے پڑھا، اللہ نے اس میں سوجھ بوجھ دی، خداوند تعالیٰ نے اس میں تفقہ دیا، بات کی گہرائی میں پہنچنے کی اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی، وہ چمک گیا۔ تو یہ کورس اگر دیکھا جائے تو دونوں نے تو ایک ہی کورس کمپلیٹ کیا ہے۔ آج ہم آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ایک ہی کلاس سے پاس ہو کر آنے والے دو اسٹوڈنٹ اور دو طالب علموں میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ کتابیں اس نے بھی وہی پڑھی، اس نے بھی وہی پڑھی، لیکن فہم، تفقہ، علم کی گہرائی میں پہنچنا، بات کی تہ میں پہنچنا، یہ صلاحیت ہر ایک میں برابر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا اور دو پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالی دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو فہم کیا چیز ہے، تفقہ کیا چیز ہے، معاملہ فہمی کیا چیز ہے۔ ہر چیز الفاظ اور عبارت میں نہیں ہوتی ہے، بہت سی حقیقتیں اس کی تہوں میں پوشیدہ ہے اور گہرائیوں میں جانے کے بعد سامنے آتی ہیں، یہ ہر ایک کا منصب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ داؤد و سلیمان، ذرا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد تو کرو، ان دونوں کے واقعے کو ذرا تازہ کرو، ذہن میں لاؤ، کون سا واقعات ان دونوں کا
اذ یحکمان فی الحرث، یہ دونوں کے دونوں بیٹھے کاہے کے لیے؟ کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ اذ نفشت فیہ غنم القوم، کچھ لوگ تھے جن کی بکریاں رات میں کھل گئیں اور انہوں نے کھیت والوں کی کھیتیوں کو تباہ برباد کر دیا، ختم کر دیا، سب کھا پی کے برابر کر دیا۔ فصل تیار تھی اور بس آج کل میں وہ فصل کاشتکار کے گھر آنے والی تھی کہ رات میں کچھ لوگوں کی بکریاں کھل گئیں، انہوں نے چھوڑا نہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے، صحیح نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بکریاں نکل گئیں اور انہوں نے رات میں ساری کھیتیوں کو چرا کر تباہ و برباد کر دیا۔ اب صبح ہوئی تو داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، حاکم وقت بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچے، حضور دیکھیے ان لوگوں کی بکریوں نے رات ہماری ساری کھیتیوں کو کھا پی کر ضائع کر دیا، برباد کر دیا، کچھ بھی نہیں، ہمارا فیصلہ کیجئے۔ داؤد علیہ السلام کے سامنے معاملہ آیا۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ فصل لہلہا رہی تھی، بالکل تیار تھی، آج کل یہ حاصل کاشتکار کے ہاتھ لگنے والی تھی اور اس کا ایک دانہ بھی نہیں بچا، سارا کا سارا برباد کر دیا ان لوگوں کی بکریوں نے۔ تو ان بکریوں کی قیمت کتنی ہوگی اور اس کھیتی کی قیمت، وہ فصل جو تیار تھی اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اندازہ لگایا تو جتنی فصل برباد ہوئی تھی قریب قریب اس کی قیمت بکری کے برابر۔ داؤد علیہ السلام نے کاشتکار سے کہا کہ ان سب بکریوں کو تم لے جاؤ، تمہارا جتنا ضیاع اور نقصان کیا ہے اس کی قیمت ان کے برابر ہے، اس لیے یہ ساری بکریاں تمہارا جتنا نقصان ہے، تاوان جتنا بنتا ہے وہ سب وصول ہو گیا۔ اب بکری والا بیچارہ خالی ہاتھ، حضرت سلیمان علیہ السلام صاحبزادے ہیں، ابھی عمر بھی کم ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے سلیمان علیہ السلام، لیکن نبی کے صاحبزادے ہیں، نبوت کے گھر میں ہیں، آئے دن مقدمات اور معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آج سلیمان علیہ السلام نے جب وہ وہاں سے فیصلہ لے کر آئے تو پوچھا کہ بھئی کیا فیصلہ ہوا تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ حضور فیصلہ ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ کہا فیصلہ حضرت داؤد نے یہ کیا کہ کاشتکار کو ساری بکریاں دے دیں، اب بکریوں والوں سے چھین لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم لوگوں میں اگر مصالحت ہو جائے، بات بن جائے، تمہارا بھی نقصان نہ ہو، اب بکری والے کا بھی نقصان نہ ہو۔ بھئی اس میں تو بکری والے کا بالکل ہی نقصان ہو گیا، ساری بکریاں چلی گئی اس کی، کاشتکار کا تو فائدہ ہی فائدہ ہو گیا، پہلے تو صرف غلہ ملتا، اب قیمت بھی، دودھ بھی، تو اور تو نفع میں ہو گیا، اس بیچارے کا تو سب کچھ چلا گیا۔ ایسا کرو تمہارا بھی نہ بگڑے، اس کا بھی نہ بگڑے۔ کہا اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ایسا کرو، اس کو کھیت حوالے کر لو، اب یہ اس کھیت کو پٹائے، ان پودوں کی نگرانی کرے، اور جب فصل پھر اسی حالت پر آ جائے جس پوزیشن میں تھی، تو یہ کھیت اور یہ کاشت، یہ فصل کاشتکار کے حوالے، اور اتنے دنوں تک بکریوں سے کاشتکار فائدہ اٹھائے۔ جب فصل تیار ہو جائے اور پہلی حالت پر آ جائے تو بکریاں بکری والے کی اور فصل والے کی۔ تو دونوں نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھا، دیکھو فیصلہ اگر حق بھی ہو، صحیح بھی ہو، لیکن ایک فریق کے حق میں ہوتا ہے تو دوسرے فریق کے دل میں کدورت باقی رہ جاتی ہے اور ایک فریق دوسرے فریق سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح فیصلے سے
زیادہ بہتر ہے. جب دو فریق کا معاملہ تمہارے سامنے آئے تو پہلی کوشش کرو کہ صلح کرا دو. صلح سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں فریق خوش رہتے ہیں اور کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور فیصلہ حاکم اور قاضی کر دے گا تو اگرچہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے لیکن جس کا نقصان ہوتا ہے انسان کی ایک فطرت ہے، اس کے دل میں گرا پڑ جاتی ہے، اور پھر جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے اس سے اس کی دوستی قائم نہیں ہوتی ہے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے زیادہ گہرائی سے اور زیادہ فہم سے کام لیا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا. تو ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوگ تو آپ کا فیصلہ لے کر باہر نکلے تو ابھی گئے بھی نہیں تھے کہ صاحبزادے آپ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لو. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کے فیصلے کو بحال رکھا اور اسی پر حضرت داؤد نے بھی ساتھ بنا دیا اور کہا نہیں یہ زیادہ مناسب فیصلہ ہے، اور جب تم دونوں راضی ہو تو پھر ہمیں کیا تعامل ہے. تم دونوں جب راضی ہو اس پر عمل کرنے کے لیے تو جو پہلا فیصلہ ہمارا تھا وہ عمل میں نہیں آئے گا، وہ فیصلہ ختم اور اب یہ فیصلہ بحال رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. یہ فیصلہ جب ہو رہا تھا میری نظر کے سامنے ہو رہا تھا، ہماری نظر سے تو غائب ایک پتہ نہیں ہے. داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ دیا، کاشتکار نے جو اپنی فریاد رکھی، اور آیا اس وقت تو حضرت سلیمان علیہ السلام بالاتفاق پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، کم عمر تھے، نبوت کی عمر کو پہنچے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بلا شبہ وحی سے نہیں کیا، اس لیے کہ وحی کی آمد کا تو ابھی سلسلہ ان کے پاس شروع بھی نہیں کیا ہوا ہے. انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اجتہاد سے کیا، استنباط سے کیا، فہم سے کیا، فقہ سے کیا. اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی اس کی کہ معاملہ فہمی اسے کہتے ہیں، بات کو سلجھانا اسے کہتے ہیں. فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط تھا، نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. علم اور قوت فیصلہ ہم نے دونوں کو دی تھی، ہاں کسی میں کم کسی میں زیادہ. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ فیصلہ حضرت داؤد کا جو تھا وہ بھی شرعی فیصلہ تھا، واجبی فیصلہ تھا، غلط نہیں تھا. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دو باتیں اگر دو طرح کی ہوں تو اس میں لازمی طور پر ایک کا صحیح ہونا اور ایک کا غلط ہونا ضروری نہیں ہے. آج کل بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں حق تو ایک ہی ہوگا، چار کیسے حق ہو جائے گا؟ یہ امام بولتا ہے کچھ اور وہ امام بولتا ہے کچھ. حق چار ٹکڑے نہیں ہو سکتا، حق تو ایک ہے اور باقی سب باطل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ یہ نظریہ غلط ہے. یہ کہنا کہ صرف یہی حضرت سلیمان کا جو فیصلہ تھا یقیناً زیادہ بہتر تھا اور بڑی گہرائی پر مبنی تھا اور معاملے کی تہ کو انہوں نے سمجھا اور بہت احسن طریق پر اس کو سلجھایا. لیکن حضرت داؤد بھی بے علم نہیں تھے، وہ علم و حکمت سے آراستہ کیے گئے تھے، پیغمبر تھے، پیغمبرانہ فیصلہ تھا. اسے بھی خبردار کوئی غلط نہ کہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حق ایک ہوتا ہے وہ بے علم اور جاہل ہیں، انہوں نے قرآن کو بھی نہیں سمجھا، اللہ کے کلام کو بھی نہیں سمجھا. اور جو لوگ کہتے ہیں اجتہاد کوئی چیز نہیں، فقہ کوئی چیز نہیں، فہم کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی حضرت سلیمان کی تو فرمایا فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. حضرت سلیمان کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی نص ان کے پاس نہیں آئی تھی. ہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فہم کی صلاحیت دی تھی، اور فہم، تدبر، تفقہ اور گہرائی اور تہ تک پہنچنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے.
اس میں سب کے درجات برابر نہیں ہوتے ہیں، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں اور شریعت محمدیہ میں بتاؤں گا تفصیل سے کہ تفقہ اور معاملہ فہمی کو، جس کو دوسرے لفظوں میں قیاس اور استنباط کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے اور اس کا انکار کتنا بڑا جرم ہے. اللہ اکبر. امام الحرمین محمد جوینی رحمت اللہ علیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاسماء واللغات میں تصریح فرمائی ہے کہ محمد جوینی سے داؤد ظاہری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا علماء کی صف میں شمار نہیں ہے، وہ تو جاہل عوام کی صف میں رکھنے کے لائق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیاس اور اجتہاد کا منکر ہے، اور جو قیاس اور اجتہاد کا منکر ہے وہ شریعت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے کا منکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نصوص محدود ہیں، قرآن کی آیتیں محدود ہیں، اس میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا. ایک ایک حرف اس کے گنے ہوئے ہیں، زبر زیر تک شمار کیے ہوئے ہیں. احادیث بھی محدود ہیں، لامحدود نہیں ہیں، اور انسان کی زندگی کے مسائل محدود نہیں ہیں، لامحدود ہے. تو یہ لامحدود اور وہ محدود، تو محدود ہر جگہ پر رہنمائی کیسے کرے گا؟ کافی نہیں. انسان کی زندگی میں جو حالات پیش آ چکے، جو حالات پیش آئے، جو حالات پیش آنے والے ہیں، وہ سارے حالات کا حکم تو موجود نہیں ہے وہاں تو محدود احکام. اور انسان کی پوری زندگی کا اسلام احاطہ کرتا ہے. انسان اسلام کی ہدایت سے کہیں محروم نہیں رکھا گیا. تو اگر محدود کے سوا دوسرے کا انکار کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تناسب اگر دیکھا جائے احکام کا تو احکام نصوص سے کم ہے ثابت، اور اجتہاد اور استنباط سے زیادہ ہے. حتیٰ کہ وہ احکام جس کا مدار اجتہاد اور استنباط پر ہے اور تفقہ پر ہے اور فہم دین پر ہے، وہ 9 حصے میں ہیں، اور جو مسائل منصوص ہیں وہ 1 حصے میں ہیں. تو جو اجتہاد کا اور قیاس کا مخالف ہے وہ شریعت کے 9 حصے کا انکار کرتا ہے. وہ علماء کی صف میں کب شمار کرنے کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں. وہ علماء کی صف میں شمار کرنے کے. داؤد ظاہری کے بارے میں امام نووی لکھ رہے ہیں، اور کس کے قول کو نقل کر رہے ہیں؟ امام الحرمین کے قول کو. امام الحرمین حنفی نہیں ہیں، حنفیوں کے کٹر مخالف، سخت ترین مخالف ہیں. امام الحرمین ہی نے یا ان کی طرف منسوب کر کے یار لوگوں نے صلاۃ قفال ایجاد کر دیا. یہ امام الحرمین نے حنفیوں کا چہرہ بگاڑنے کے لیے، اگر انہوں نے واقعی وہ لکھا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنے شدید مخالف تھے. لیکن دیکھو جو حقیقت تھی اس کو انہوں نے کتنے صاف الفاظ میں لکھا کہ جو شخص قیاس کا منکر ہے وہ نصوص پر کبھی اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اور وہ کبھی سنت پہ قائم نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ قیاس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درست تسلیم کیا ہے، اور صحابہ اور خیر القرون میں اس پر تعامل رہا ہے. تو اولاً تو وہ فریب دے رہا ہے کہ صرف نصوص میں محدود ہو کر رہو. یہ فریب تو اپنی جگہ، وہ ضدی، متعنت اور ہر دھرم ہے، وہ حقیقت کا انکار کر رہا ہے. ایک مسلمہ ہے جس کا وہ منکر ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو تو جانے دو. وہ کہتے ہیں اس پر تو غور کرو کہ احکام نصوص کے اندر جو ہے وہ محدود، کیونکہ نصوص محدود ہیں اور انسانی زندگی کے معاملات اور مسائل لامحدود ہیں. تو جو احکام شرع کے اور اسلام کے انسانی زندگی کو احاطہ کرنے والے ہیں اس میں قیاس پر مبنی احکام، اجتہاد اور استنباط پر مبنی احکام 9 حصے کے آتے ہیں، اور نصوص سے احکام جو صراحتاً سمجھ میں آتے ہیں اس کا حصہ کل 1 ہے. تو 9 کا منکر 1 پر ایمان لا کر ایمان کیسے اس کا صحیح ہو سکتا ہے؟ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. 1 کا بھی منکر ہو جائے تو سب کا ایمان اس کا ختم ہو گیا. کوئی آدمی کہے میں تو صرف 1 آیت کو نہیں مانتا اب باقی سب آیت کو مانتا ہوں، تو سب آیت کے ماننے سے وہ مومن نہیں ہوگا.
ایک کا انکار اس ایمان کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ فرمایا جب یہ حقیقت ہے تو سوچو شریعت کے 9 حصے کا انکار کر کے پھر یہ عالم کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو جاہل سے بدتر ہے، اس کا علماء کی صف میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال ایک بات تھی جو آ گئی گفتگو میں، اور میں نے آپ کو حوالے دے دیے کہاں ہے یہ بات اور کس نے یہ بات لکھی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں سلیمان علیہ السلام کے فہم کی تعریف کی ہے اور دونوں فیصلوں کو برحق مانا ہے، اور دونوں کو کہا ہے کہ علم اور حکمت سے نہ یہ محروم تھے نہ یہ محروم تھے، لیکن فہم ان کا بڑا ہوا تھا۔ معاملات کی تہ میں پہنچنے اور گیہوں کو سلجھانے میں ان کو ہم نے ملکہ زیادہ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ علماء کرام نے، مفسرین نے احادیث میں بہت سارے واقعات لکھے گئے ہیں اور آئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت اور ذکاوت اور ان کے فہم اور ان کے معاملے کی گہرائی پہ پہنچنے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ 2-4 واقعات جو صحیح حدیثوں میں آئے ہیں وہ سننے کے لائق ہیں۔ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث میں آیا ہے، سننے کے لائق ہے۔ یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے آنے والی ہے بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسند میں بھی ہے۔ نہایت مستند واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 2 عورتیں اپنے گود کے بچوں کو ساتھ لیے ہوئے غسل کرنے کے لیے آئیں کسی تالاب، کسی نہر یا کسی ندی کے پاس۔ دونوں اپنے بچوں کو رکھ کر اب پانی میں جا کر غسل کرنے لگیں۔ اللہ کی شان، ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو لے بھاگا۔ ایک بچہ تو ختم ہو گیا۔ یہ جو دونوں غسل کرنے والی تھی، اس میں ایک ذرا زیادہ عمر کی تھی اور ایک بالکل کم عمر تھی۔ اب بڑی والی پہلے نکلی، پیچھے پیچھے چھوٹی والی بھی نکلی۔ دونوں عورتیں باہر آئیں تو یہاں بچہ تو ایک ہے، ایک تو بھیڑیا لے گیا۔ بڑی والی نے بچہ اٹھا، میرا بچہ ہے، تیرا بچہ تو بھیڑیا لے گیا۔ چھوٹی والی کہہ رہی ہے کہ بچہ تو یہ میرا ہے، تیرا والا لے گیا بھیڑیا۔ اب نہ یہ ماننے کو تیار نہ وہ ماننے کے تیار، دونوں میں کافی تو میں شروع ہو گئی۔ تو ہوا کہ بھائی چلو، پیغمبر موجود ہیں اور حاکم وقت بھی ہیں، انہیں کی خدمت میں چلو فیصلہ ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئیں اور دونوں نے اپنا معاملہ رکھا اور جو واقعہ گزرا تھا وہ سنایا کہ ہم دونوں کے بچے تھے ایک ایک، ہم دونوں غسل کرنے لگے اور بچے دونوں ایک جگہ چھوڑ دیے تھے، ہم غسل ہی کر رہے تھے کہ اس درمیان بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو لے گیا، اور یہ بچہ تو میرا ہے، میں بڑی ہوں، میرے ہاتھ میں بچہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی بچہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور رو بلبلا بھی نہیں رہا ہے اور یہ عمر میں بھی اس سے بڑی ہے، تو اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور بچہ اسی کا ہے۔ انہوں نے فیصلہ دے دیا بچہ تیرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہیں لیکن آپ پیغمبر نہیں ہیں، ابھی کم عمر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے کچھ میں بھی عرض کروں۔ تو حضرت داؤد نے کہا ٹھیک ہے، تم بتاؤ، معاملہ تو سب سامنے ہے تمہارے۔ انہوں نے کہا ایسا ہے، بچہ ایک تیرا تھا؟ کہا جی۔ اور ایک تیرا بھی تھا؟ کہا جی۔ تو ایک بچہ لے گیا، یہ ہے بھیڑیا لے گیا ہے نا؟ تو ہاں۔ تو یہ جو بچا ہوا ہے کس کا ہے؟ بڑی والی بول میرا ہے، میرے گود میں، دیکھیے نہ رو رہا ہے نہ چیخ رہا ہے، ماں ہم کو سمجھتا ہے میرے، اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ سکتی ہوں؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، ایک بچہ تو چلا گیا، بھیڑیا لے گیا، اب ایک بچا ہوا ہے، میں دونوں تم دعوے دار ہو، بچہ تم دونوں کا تھا، ایسا کرو ہم اس کو آدھا آدھا کر کے دونوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو بڑی والی نے دیکھا کہ اگر فل نہیں تو ہاف ہی صحیح، وہ راضی ہو گئی
چھوٹی والی نے کہا کہ حضور بچہ اسی کو دے دیجئے، مگر اس کو آدھا نہ کیجئے، 2 ٹکڑے نہ کیجئے، ہاف نہ کیجئے۔ یہ ماں تھی، ماں کی مامتا کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ اس کے بچے کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے؟ اور وہ ماں نہیں تھی، اس نے دیکھا کہ اگر پھول نہیں تو ہاف ہی صحیح۔ حضرت سلیمان نے فرمایا بچہ اس کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی فرمایا واقعی کمال ذہانت ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، کتنی ذہانت سے اور کتنے کمال فہم سے انہوں نے پتہ لگا لیا کہ بچہ کس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعریف فرمائی۔ جناب سرور کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فہم کے واقعات ایک نہیں کئی واقعات، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ نقل کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمال فہم کا۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو فہم دیا، معاملے کی تہ تک پہنچنے کی ان کو صلاحیت دی، کمال دیا، یہ خصوصی چیز میری طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بہت عابدہ زاہدہ پارسا پاک کردار والی، لیکن بڑی حسین خوبصورت تھی، بڑی عابدہ زاہدہ پارسا، لیکن تھی انتہائی حسین اور جمیل عورت۔ اب اس کی قوم کے رئیسوں نے، پیسے والوں نے پیسے کا لالچ دیا، دھمکی دی، اس سے بدکاری کرنا چاہتے تھے، عورت راضی نہیں ہوئی، دھوش میں آئی، اس نے انکار کیا۔ اب یہ جو بڑے بڑے گرو گھنٹال لوگ تھے 4، ان لوگوں نے کہا اچھا یہ کم وقتی کی ماری مانتی نہیں ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ آمادہ نہیں ہے منہ کالا کرنے کے لیے، اس کو ایسا ذلیل کرو، ایسا ذلیل کرو کہ کہیں کی بات نہ بچے گی۔ اب پلان بنایا تو دیکھا کہ اس کے پاس یہ عبادت کرتی ہے، اس کے ساز و سامان کی اور اس کی حفاظت اور نگرانی ایک کتا کرتا ہے۔ کتے سامان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں آج بھی، اور یہ ہر زمانے میں سلسلہ تھا۔ تو اس عورت کا، اس اللہ کی پاک بندی کا کتا تھا جو اس کے پاس رہتا تھا۔ ان 4 نے جا کر داؤد علیہ السلام کی خدمت میں یہ کہا کہ یہ عورت، یہ جو دیکھتے ہیں آپ نے بڑی نماز روزے والی، ہر وقت تسبیح میں رہتی ہے، آپ کو کیا پتا ہے یہ کتے سے بدکاری کراتی ہے۔ کتا اسی لیے اس نے پال رکھا ہے، اس کتے کو ٹریننگ دے رکھا ہے اس نے، یہ کتے سے زنا کراتی ہے۔ ہم 4 گواہ ہیں اس کے، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی، اب جس سے 4 کے 4 اب داؤد علیہ السلام جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ سب گواہی دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کتے کے ساتھ اس کو، ہم نے دیکھا ہے اس کو کتے سے ایسا کرتے کراتے، ہم نے بھی دیکھا۔ 4 گواہ بھی مل گئے۔ اب بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا عذر تھا؟ جب شرعی کورس اور کوٹا پورا ہو گیا شہادت کا، سلیمان علیہ السلام مجبور تھے، اب دوسرا یہاں تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب عورت لاکھ بھی کچھ کہے، اس کے پاس تو کوئی شاہد نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی اور ذریعہ ہے نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا جاؤ اس کو سنسار کر دو، اس عورت کو فیصلہ کر دیا۔ اب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو فیصلہ معاملے کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ہو گیا، صرف شہادت پر فیصلہ ہو گیا۔ اس معاملے کی گہرائی میں اتر کر کیا حقیقت کا سراغ لگانا ممکن نہیں ہے؟ بس انہوں نے کیا کیا کہ اپنے عمر کے 5-6 بچوں کو فوراً لایا اور لا کر 4 کو ان لوگوں کی شکل میں کر دیا، وہ جو 4 گرو گھنٹال تھے، سردار جس کو کہہ لیجئے اس وقت کی زبان میں وہ دادا لوگ، ان کا لباس، ان کی شکل ان کی بنا دی، اور ایک بچے کو
عورت کی جگہ بنا دیا. اب یہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ بچے اس واقعے کی نقل اتار رہے ہیں. ایک نے کہا دیکھیے یہ جو عورت ہے نا، یہ عورت کتے سے بدکاری کراتی ہے، اس نے کتے کو ٹریننگ دے رکھا ہے. گواہ کا یہ دیکھیے چال گواہ. اب چاروں کہنے لگا ہاں ہاں بالکل. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا چلو تم چاروں باہر چلو، اس عورت کو یہاں لانے دو. جو بچہ عورت بن کر رول ادا کر رہا تھا اس کو بٹھا لیا، اور وہ جو چاروں تھے ان کو باہر کیا اور کہا کہ اب ایک ایک کر کے آؤ. ایک کو بلایا، کہا اچھا بتا جس کتے سے یہ عورت غلط کام کراتی ہے اس کتے کا کیا رنگ ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کالا کتا ہے. کہا چل تو ادھر جا کے بیٹھ. اس کو ادھر بیٹھا دیا. دوسرے کو بلایا، اس کو بلایا، کہا تم نے بھی دیکھا ہے نا، چشمدید ہے نا، گواہی جو دے رہے ہو تو تم چشمدید گواہ ہو نا، تم نے کتے سے بدکاری کراتے دیکھا. کہ جی جی ایسے ہی تھوڑے آیا ہوں. کہا اچھا یہ بتا اس کتے کا رنگ کیا ہے؟ تو اس نے جو بتایا تھا یہ تو وہاں موجود تھا، سنا نہیں تھا. یہ کہنے لگا حضور وہ چتکبرا کتا ہے. کہا چل 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 تو چل ادھر بیٹھ. اب تیسرے کو بلایا، کہا آپ نے بھی دیکھا ہے نا؟ کہا جی تو اور زنا کی شہادت دینے آیا ہوں اور دیکھا نہیں ہے، اس کی گواہی تو چشمدیدی قبول ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے اور کئی بار دیکھا ہے اس کو کتے سے ایسا کراتے ہوئے. کہا اچھا تو وہ کتا کس کلر کا ہے، کس رنگ کا ہے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ حضور وہ کتا بالکل سرخ کلر کا ہے، لال. کہا چل چل تو بھی چل ادھر بیٹھ. اب ایک رہ گیا تھا، اس کو بلایا، اس سے پوچھا تو اس نے تو ان تینوں کی بات سنی نہیں تھی. اس نے کہا حضور وہ کتا جس سے بار بار یہ بدکاری کراتی ہے نا، اس کو ٹریننگ دے رکھی ہے، وہ کتا سفید کلر کا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کو جو عورت کی جگہ پر رول ادا کر رہا تھا عورت بن کر، اس سے کہا جا تو بری ہے. اور جلاد کو بولا کہ چاروں کو، ان چاروں کو کمبختوں کو حد قذف لگا، یہ سب کی گردن مارو. ممکن ہے ان کی شریعت میں حد قذف کی یہ سزا ہو، ان سب کو قتل کرو. حضرت داؤد علیہ السلام یہ ڈرامہ دیکھ کر اور سلیمان علیہ السلام کی اس کاروائی کو دیکھ کر ان لوگوں کو بلوایا، جاؤ 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 جلدی، وہ جو آئے تھے نا مقدمہ لے کر ان کو بلاؤ. اب ان سب کو راستے سے واپس کروایا اور عورت کے خلاف جو چاروں آئے تھے ان کو الگ الگ بٹھا دیا اور اس کے بعد ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا وہ کتا کس کلر کا تھا. تو یہ تو پری پلان چاروں کے چاروں گرو گھنٹال اپنا منہ کالا کرنے کے لیے، عورت کو مجبور کرنے کے لیے اس پاک دامن عورت پر یہ تہمت لگا رہے تھے. اس کی کوئی اصلیت اور حقیقت تو تھی نہیں، لیکن یہاں تو 4 گواہ کا نصاب پورا ہو گیا تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا جو شرعی قانون تھا. اب معاملے تک پہنچنے کی اور تہ میں اترنے کی شکل سامنے آ گئی تھی. اور اسی طرح سے پوچھا تو ایک کہا چتکبرا تھا، اس کو ادھر بٹھایا، کہا تم بتاؤ، اس نے کہا لال تھا. اور اسی طرح سے حقیقت سامنے آ گئی. جب حقیقت سامنے آ گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، کہا کہ یہ عورت بالکل بری ہے، اس پر رجم اور اس پر سنساری کی سزا جاری نہیں کی جائے گی، اور یہ سارے چاروں کے چاروں سازشی ہے، جھوٹے، ان پر تہمت لگانے کی سزا جاری کی جائے گی. ایک نہیں بہت سارے واقعات حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذکاوت اور ذہانت کے اور معاملہ فہمی کے اور حقیقت کے سراغ لگانے کے سلسلے میں انہوں نے وحی کے ذریعے سے نہیں، کسی نص کے سہارے سے نہیں، بلکہ اپنی عقل کے سہارے سے خداداد صلاحیت کو استعمال کر کے ایک پوشیدہ حقیقت کو سامنے لایا. جو سچائی تھی اس کو سامنے لایا، جو بہت سارے لوگوں کی نظر سے چیز اوجھل تھی اس کو انہوں نے سامنے لایا. یہ ہے استنباط اور اجتہاد.
عربی زبان میں استنباط کہتے ہیں زمین کھود کر پانی نکالنے کو. استنبت الماء، زمین کی کھدائی کر کے نیچے پانی جو تھا اس کو باہر کر دیا، ظاہر کر دیا. تو زمین کے نیچے پانی اس نے نہیں پیدا کر دیا، پانی تو تھا موجود، لیکن تہبتا مٹی نے اس کو اس طرح دبا دیا تھا کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے اپنی محنت سے پھاوڑا چلا کر، مشقت اٹھا کر، کدو کاوش کر کے اس نے وہ تہبتا کثافتیں ہٹانی شروع کی اور اتنا ہٹا دیا کہ وہ جو چھپا ہوا پانی تھا وہ ظاہر ہو گیا. مجتہد اپنی طرف سے احکام بنایا نہیں کرتا ہے، احکام تو بنائے ہیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے، لیکن وہ کم علمی کی تہوں میں اور اس کی کثافتوں میں دبے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اپنی مشقت آمیز علمی جد و جہد اور کاوش سے اور خداداد ذہنی صلاحیت کو استعمال کر کے ان کثافتوں کو اور تہبتا مٹی کے تودوں کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اندر کی چھپی ہوئی جو حقیقت وہاں پوشیدہ اور موجود تھی، جو اچھے اچھے آنکھ والوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ وہاں سے نکل آئی. اس لیے کہا گیا کہ القیاس مظہر لا مثبت. قیاس کسی حکم کو ثابت نہیں کرتا ہے بلکہ احکام تو ثابت ہیں حدیث و قرآن میں، قیاس اس کو ظاہر کر دیتا ہے. مستنبط اور مجتہد ان تہوں کو ہٹا کر اندر کے چھپے ہوئے پانی کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اب اس پانی سے ساری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعریف کی اور قرآن میں بتایا کہ یہ فہم بہت بڑی دولت ہے اور ہر ایک کو نہیں ملا کرتی ہے، اور اس کے لیے پیغمبر ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہم جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو اس لیے زیادہ سراہا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کہ یہ چیز ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی دی تھی، لیکن اس مقدار میں نہیں، اس درجے میں نہیں جو سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چلتے چلاتے ایک واقعہ اور سن لو. وقت میں تو گنجائش نہیں، انشاءاللہ کل آپ کو تفصیل سے اس سلسلے کی بہت ساری نادر چیزیں پیش کروں گا اور بڑے مستحکم اور مضبوط دلائل سے انشاءاللہ بات سامنے آئے گی. ایک واقعہ اور سنو. مفسرین کرام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کے سلسلے میں ایک واقعہ اور نقل کیا ہے، اور وہ بھی بڑا کمال ذہانت کا واقعہ ہے. صاحب روح المعانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بڑی حسین اور بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس نے شادی نہیں کیا. عبادت میں چونکہ ان شریعتوں میں عبادت کا طریقہ یہ بھی تھا کہ بالکل دنیا سے کٹ جائے، شادی بھی نہ کرے، بال بچوں سے بھی دور رہے. یہ کمال عبادت اور زہد میں داخل تھا. لیکن اسلام میں اس کو رہبانیت کہا گیا اور اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن یہ تو اس شریعت کی بات ہے. وہ عورت شادی بھی نہیں کرتی تھی، 2 اس کی خادمہ تھیں، 2 اس کی باندیاں تھیں، وہ اس کی خدمت میں ہمیشہ کھڑی رہتی تھیں، اور کسی کو دونوں میں سے ایک کو بھی وہ اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتی تھی. تو آخر کتنے دنوں تک، 10 سال 12 سال 15 سال کے بعد وہ بھی باندیاں بھی تو بالغ ہو گئیں، شادی کی عمر کو ہو گئیں. تو وہ اتنی پارسا تو نہیں تھی، اتنی عابدہ دائدہ نہیں تھی. وہ دونوں سوچنے لگی کہ یہ کمبخت اپنے تو ٹھیک ہے عبادت میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگوں کو تو یہ اس طرح باندھے ہوئے ہے کہ نہ ہم شادی کر سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں. تو اس کا جی چاہے یہ مت شادی کرے، ہم کو تو شادی کرنا ہے، لیکن شادی کریں تو جائیں گی شوہر کے پاس، یہاں سے ہٹیں گی جب تو اس سے اجازت نہیں ملتی ہے. اب ان دونوں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ میری جو مالکہ ہے تو بہت پارسا، لیکن یہی راستے میں اصل رکاوٹ ہے. اس کم بختی کی مالی کو صاف کرو، اس کا پتہ صاف ہو تو ہم دونوں آزاد ہو جائیں اور پھر شادی وادی کریں. تو کیا شکل ہو؟ کہ کوئی ایسا پلان بناؤ کہ یہ کم بخت ختم ہو جائے. تو پلان بنایا کہ دیکھو یہ سجدے میں جاتی ہے
تو اتنی بے خبر ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا سے کٹ جاتی ہے. اس کو نہ اپنے جان کی پرواہ نہ اپنے کپڑوں کی پرواہ، کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے کس عالم میں. اتنا انہماک اور استغراق اس کو عبادت میں ہوتا ہے. تو ایک کام کرو، انڈے لاؤ اور ہم دونوں انڈے لا کر اس کی سفیدی نکال لیں ایک برتن میں، اور جب یہ سجدے میں جائے اور ایک دم منہمک ہو جائے، استغراق کے عالم میں ہو، اسے کچھ پتہ نہیں چلے، اسے ٹھوک کر اس کو کھینچ کر دیکھ لو، جب پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ ہے اس دنیا میں، تو ایسا کام کرو کہ اس کے کپڑے کا پچھلا حصہ اٹھا کر کے اور وہ انڈے کی سفیدی اس کے پیچھے لگا دو، کپڑے میں بھی لگ جائے اس میں بھی لگ جائے، اور پھر اس کے خلاف ہم لوگ جا کر داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ دائر کرو کہ یہ بڑی پارسا بنتی ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کی بدکار زناکار عورت ہے. آج ہی ابھی نقد دیکھا ہے اس کو بدکاری کراتے ہوئے، اگر اس کا کپڑا بدن چیک کرے تو سب پکڑ میں آ جائے گا اور رجم کر دی جائے گی، ختم ہو جائے گی، مر جائے گی. تو اب ہم لوگوں پر تو کوئی حکومت کرنے والا ہے نہیں، ہم لوگ وراثت میں بھی کسی کی ملکیت میں نہیں جانے کے، اس نے شادی بھی نہیں کی، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، ہم دونوں آزاد ہو جائیں گے، ہمارا راستہ کھل جائے گا. یہ پلان بنا کر اس کی دونوں باندیوں نے جب وہ سجدے میں گئی تو اس کا پاجامہ کھول کر یہ کام کر دیا. اور اس کے بعد جب وہ عبادت سے فارغ ہوئی تو وہاں مقدمہ پہنچ گیا. داؤد علیہ السلام نے بلوایا، کہا تو ایسی عورت ہے، ایسی حرکت کرتی ہے، تو اس کو تو خبر نہیں تھی. اس نے کہا حضور ایسا تو کبھی خواب خیال میں بھی ہمارے نہیں آیا، اور میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں نے تو کسی مرد کا چہرہ تک نہیں دیکھا، سایہ بھی نہیں کبھی میرے اوپر کسی مرد کا پڑا، یہ بالکل تہمت ہے میرے اوپر. کوئی گواہ ہے؟ ارے گواہ کھوجتی ہے، ادھر آ، تیرا کپڑا تیرا بدن چیک کریں. اب چیک کیا تو دیکھا کہ وہ، اب اس کو تنبہ ہوا، تو اب تو یہاں بالکل رنگے ہاتھ پکڑی گئی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو سنسار کرو، یہ عورت زانیہ ہے، بدکاری کراتی ہے. اب اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، بچے تھے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ حضور گواہ تو اس کے پاس نہیں ہے، اور گواہ کا نصاب ان کا بھی مکمل نہیں ہے، لیکن جو قرینہ آپ نے اپنایا ہے حقیقت تک پہنچنے کا، اس سے حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا. تہ تک پہنچنے کے لیے ایک اور راستہ ہے. کہا کیا راستہ ہے؟ کہا کہ آگ منگائیے، آگ منگائیے، اگر یہ مرد کی انسان کی منی ہوگی تو آگ کے اوپر پگھل جائے گی، منتشر ہو جائے گی، اور اگر یہ انڈے کی سفیدی ہوگی تو آگ پر منجمد ہو جائے گی، جم جائے گی. اس سے پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت حال کیا ہے، اور تب معاملے کی گرہ کھل جائے گی. حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی کہ بات تو صحیح فرما رہے ہیں. آگ منگایا، اب اس کو جو آگ کے اوپر چڑھایا تو وہ انڈے کی سفیدی تھی، جم گئی، وہ پھیلی نہیں، منتشر نہیں ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، یہ عورت بدکار نہیں ہے، اور یہ ہرگز قرینہ تام نہیں ہے، اس کو سنسار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فیصلہ واپس. علماء کرام نے قرآن مقدس کے اور احادیث پاک کے انہی نصوص کی روشنی میں بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے. ان میں کا ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ میرا فیصلہ غلط ہے، کوئی قاضی غلطی کر جائے فیصلے میں اور یہ حقیقت اس پر واضح ہو جائے تو اس کو اپنا فیصلہ تبدیل کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی صحیح علم اور فہم عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے بھائیو، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک پردہ ہے. یہ ہمارے شکیل بھائی بڑا کام کرتے ہیں، دینی بڑی خدمت ہے ان کی. ہر علاقے میں اور ہر موقع پر ضرورت اور ماحول اور تقاضے کے لحاظ سے یہ کتابیں لاتے ہیں فروخت کرنے کے لیے. ویسے
ہماری بھی کچھ کتابیں اور کیسٹیں جو آپ کے ضرورت کی ہیں وہ وہاں حافظ ہدایت اللہ صاحب گیٹ پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ شکیل بھائی بھی ہمارے چند کتابیں لے کر 2 کتابیں لے کر آئے ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے نماز پیمبر، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب مدنی مدینہ منورہ میں ہیں، بڑے تیار و جید عالم ہیں، اصلاً تو یہ پاکستان کے ہیں لیکن وہاں ان کی ملازمت ہے، ہماری ان سے ملاقات بھی ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ ہر اردو دا اس کا مطالعہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، کس طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے، آیا جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں حنفی مسلک میں تو کیا وہ حضور کی نماز کے خلاف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے۔ اس کتاب میں احادیث جمع کر دی ہیں حنفی نماز کے مطابق، جو حدیثیں ہیں دلائل ہیں، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کی قیمت 80 روپے ہے۔ اور دوسری کتاب 12 مسائل 20 لاکھ انعام، یہ بھی ایک پاکستانی عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے 12 مسائل 20 لاکھ انعام۔ اس کتاب کو بھی میں نے دیکھا ہے، یہ کتاب بھی اگرچہ بہت چھوٹی اور مقدار میں کم معلوم ہوتی ہے لیکن بہت ہی کامیاب ہے، اور بقیمت 73 کہا گیا ہے نا کہ مقدار میں کم ہے لیکن قیمت میں زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر سرمایہ زیادہ ہے، بہت کامیاب کتاب ہے۔ اس کی قیمت ہے 25 روپے، اور وہاں آپ کو گیٹ کے اوپر کچھ تقریروں کی کیسٹیں، ویڈیو کیسٹیں بھی بلا تصویر، اس میں تصویر نہیں کیونکہ ہمارے یہاں علماء منع کرتے ہیں نا، تو کیسٹیں ہیں، آڈیو سی ڈی ہے اور کیسٹیں بھی ہیں۔ اور ایک کتاب ہے ہمارے حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب اعظمی، ہمارے دوست، انہیں جب معلوم ہوا کہ مولانا بمبئی جا رہے ہیں تو بنارس آ کر انہوں نے کتابیں تھما دی۔ وہ کتاب ہے ایک غیر مقلد کی توبہ، وہ کتاب بھی وہاں ملے گی، اور بھی ایک آدھ کتابیں ہیں۔ آپ سب حضرات اپنے حالات و ضرورت کے لحاظ سے کتابیں لے جائیں، کیسٹیں لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، کل انشاءاللہ پروگرام ذرا پہلے شروع ہوگا، میں زیادہ وقت لوں گا آپ کا، اور آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ بھی ذرا پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ہمارے جو بزرگ حضرات اتنی مشقت برداشت کر کے آئے اور ہم ان کے کلمات سے آج فیضیاب نہیں ہو پائے، انشاءاللہ العزیز آپ پہلے تشریف لائیں گے تو ہمارے بزرگوں سے بھی آپ کو استفادے کا موقع ملے گا۔ اور یہ دیکھیے حافظ محمد اسرائیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے مستقل سفیر ہیں بمبئی میں، ماہانہ ممبر بھی بناتے ہیں۔ ان کی طرف سے بار بار اصرار ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ بہت سارے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو حافظ اسرائیل صاحب کو آپ دیکھ لیں۔ لیکن ایک اور کتاب سامنے آئی، اقامت اور قیام مقتدی، یہ حضرت مولانا عطیہ الرحمان صاحب جو ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، صدر محترم، ان کی ترتیب ڈالا ہے۔ یہ کتاب بھی بہت مفید کتاب ہے، اور خاص کر اس وقت جو اس قسم کے مسائل ہیں اس میں آپ کی بہتر رہنمائی اور انتہائی ٹھوس، مضبوط اور سنجیدہ دلائل کی روشنی میں مولانا نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ یہ کتاب بھی آپ حضرات سے میری درخواست ہوگی کہ خریدیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ قیمت اس کی 10 روپے ہے۔ آپ حضرات تھوڑی دیر اور رکیں، دعا کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں۔ بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم انا نسألك ایمانا بك وتصديقا بكلماتك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند اعلیٰ، ہم نے جو کچھ سنا ہے اور پڑھا ہے اور کہا ہے، اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حق بات کہنے کا اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو باتیں ہم سے کبھی اس سلسلے میں کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، اس کو معاف فرما۔ اے اللہ جو لوگ مسلمانوں پر اور اسلام پر تہمت اور اتہام لگا رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد بتا رہے ہیں، خداوند عالم جو لوگ مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف نفرت کے بیج بو رہے ہیں
اے اللہ ایسے لوگوں کو اسلام کی توفیق عطا فرما، اسلام کی ہدایت عطا فرما، ایمان کی ہدایت عطا فرما، اور آپ کے علم ازلی میں اگر آپ نے ان کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے تو اپنی اس زمین کو ایسے وجودوں سے پاک فرما دے، ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔